ہم نے پچھلے سال کرائے پر ایک مکان لیا تھا۔ ان دنوں میرے MSc کے سیمیسٹر ہو رہے تھے۔ ایسے دنوں میں مکان کی تبدیلی ذہنی طور پر انسان کو بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہوا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس گھر کے درِ بام سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے۔ میں پڑھنے بیٹھتی تھی تو دل میں گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی تھی۔ کسی بھی کام کو کرنے میں جی نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے کھانے کے دوران اس بات کا ذکر ابو سے کیا تو پتہ چلا سب کا یہی حال ہے۔ ابو نے کہا کہ صبح اٹھ کر روزانہ قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرو۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونکنے سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ 15-20 دن تک یہ عمل ہم سب باقاعدگی سے کرتے رہے۔ کسی حد تک دل کو سکون ضرور ملتا تھا، مگر گھر کے وحشت زدہ ماحول میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم سے پہلے اس گھر میں جو صاحب رہتے تھے، ان کا اس گھر میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بات ہم سب کو معلوم تھی کہ 30 سال کی عمر میں وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اسی بنا پر ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ خیر، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی۔ یہ 21ویں کی شام کا ذکر ہے۔ میں یونیورسٹی سے پرچہ دے کر آئی اور منہ ہاتھ دھونے سیدھی باتھ روم گئی۔ وہاں میری نظر فلش کے نیچے پڑے خون پر پڑی، جو ایک ڈھیری کی صورت میں پڑا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری چیخ نکل گئی۔ امی کو جا کر بتایا تو وہ میرے ساتھ اندر آئیں۔ فلش کی ٹنکی کے نیچے خون دیکھ کر امی اور میں گھبرا گئیں۔ جو بھی گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ ابو دفتر سے لوٹے نہیں تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے دانستہ یہ خون یہاں ڈالا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر کو تالا لگا کر خالہ کے گھر چلے گئے اور ان کو سارا حال بتایا۔ ایک مولانا خالہ کے گھر کے قریب رہتے تھے، وہ ہمیں ان کے پاس لے گئیں۔ ہم نے انہیں جب سارا حال بتایا تو کہنے لگے، آپ کے گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اس خون پر کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل ڈال کر جلا دیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بیچاری چھپکلیاں کہیں سے خون کیسے لا سکتی ہیں۔ ہم نے خالہ کو ساتھ لیا، گھر واپس آئے۔ خالہ نے کالے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا اور اس کپڑے کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں وہاں صرف راکھ رہ گئی جو پانی سے بہا دی گئی۔ ابو کے آنے تک خالہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابو نے اپنے طور پر ہمارا ڈر نکالنے کی کوشش کی، مگر مجھے باتھ روم جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ تھا، اس لیے ہاتھ منہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈر ختم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔ اس واقعہ کے 23 دن بعد پھر ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے جانور ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے فلش پر مارے ہوں۔ اس بار خون چھینٹوں کی شکل میں تھا۔ ابو نے ایک بالٹی پانی فلش ڈال کر فلش پر بڑے بڑے خون کے چھینٹے صاف کر دیے۔ یہ سلسلہ 3-4 دن کے وقفے سے مہینے بھر جاری رہا۔ ہم بھی عادی ہونے لگے تھے۔ ایک روز دوپہر کو میں ہاتھ منہ دھونے گئی تو دیوار پر نظر پڑی۔ فلش کے پیچھے والی دیوار پر خون کا ایک بلبلا سا پھوٹ رہا تھا اور خونی لکیر کی طرح لکیر بناتا ہوا فرش پر رینگنے لگا تھا۔ مجھے فلش پر دائیں جانب خون کی پچکاری سی نظر آئی جو چند لمحے پہلے نہیں تھی۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ مضبوط دل والا نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں چیختی اور چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ ابو اتفاق سے گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کر یہ نظارہ دیکھا۔ کلمہ پڑھ کر انہوں نے پانی کی کئی بالٹیاں اس خون پر ڈالیں اور پھر ہمیں وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ اگلے روز ابو کسی عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے سارے حالات کا پوری طرح جائزہ لے کر ہمیں مشورہ دیا کہ یہ گھر چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہوا ہے۔ یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہے گا اور مکینوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ابو نے ادھر ادھر سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو صاحب اس مکان میں رہتے تھے، ان کے اپنے دفتری ساتھی سے مخاصمت چل رہی تھی۔ ان کے دشمنی نے ان پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ وہ جب باتھ روم جاتے تھے تو وہاں کلیجی اوجری پڑی ملتی تھی۔ ہفتے بھر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کی وجہ سے محلے میں کوئی اس مکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ آئے تو سب ڈر رہے تھے کہ خدا کو معلوم کہ ہم پر کیا بیتے گی۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم کو کسی نقصان سے بچا لیا۔ یہ کلام الہی کی برکت تھی جس نے ہمیں محفوظ رکھا تھا۔
ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پہلے ایسے واقعات صرف سنے یا پڑھے تھے، مگر سائنس کی طالبہ ہونے کے ناطے ان پر یقین کبھی نہیں کیا تھا، مگر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی گنجائش بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا رہا کہ معمولی مفادات کی خاطر لوگ جانیں لینے کے در پہ کیوں ہو جاتے ہیں اور ایسے علوم کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں جو شیطانی عمل ہے اور بنی نوع انسان کے لیے شدید خدشات کا باعث ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آگے میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں بہت ہی ہیبتناک واقعہ ہے جو کہ میں نہیں بلا سکتی۔ میرا ایک دوست اشرف کنیرا نگر میں رہتا ہے۔ آج 16 سال قبل اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے ماموں کی شادی میں کنیرا نگر سے لاہور جا رہا تھا۔ جس بس میں وہ سوار تھا اسے چلے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کافی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ گاڑی بھی اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی کہ ایک سنسان جگہ پر ایک ضعیف آدمی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے بس روکنے کے لیے اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بس روکی اور خود اسٹیئرنگ پر دونوں بازو ٹیک کر سر کو اوندا کر لیا کہ سواری کے چڑھنے تک ذرا اونگ لے۔ کنڈکٹر نے بس رکتی دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا تاکہ سواری اندر آ جائے۔ بس رک گئی۔ بس کو کھڑے ہوئے چند سیکنڈ گزر گئے لیکن کوئی مسافر نہ اندر آیا تو کنڈکٹر کے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا مگر یہاں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ بس کے مخالف سمت دیکھا تو وہاں بھی کوئی آدمی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو آواز دی کہ استاد بس چلاؤ، یہاں تو کوئی سواری نہیں ہے، مگر ڈرائیور ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے دوسری دفعہ کہا چلو استاد، لیکن ڈرائیور پھر بھی خاموش رہا۔ آخر اس نے ڈرائیور کے پاس جا کر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کیا ہو گیا ہے استاد، چلو، چلتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرائیور نے پھر بھی کوئی جنبش نہ کی تو بس کے دوسرے مسافر بھی ڈرائیور کے پاس آ گئے۔ انہوں نے مل کر ڈرائیور کو اٹھانے کی کوشش کی مگر سب بے سود، کیونکہ اس کی روح تو قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سب پریشان تھے کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھا کون تھا جو اچانک غائب ہو گیا؟ کیا وہ اسرائیل تھے جنہوں نے بس کھڑی کروا کر ڈرائیور کی روح قبض کی؟ اگر وہ چلتی بس سے ڈرائیور کی جان قبض کرتے تو نہ جانے کتنے اور لوگ بے موت مرتے اور کتنوں کی کو چوٹیں آتی۔ خداوند کریم کے بچانے پر سب سواریوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ موت کا وقت متعین ہے۔ آدمی اس سلسلے میں بالکل بے بس ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت کسی کو کب بلاوا آ جائے۔ ایک مرتبہ میں قریبی گلا منڈی کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں نماز کے بعد بہت سے نمازی ہجوم کی شکل میں کھڑے تھے۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو 18 سال کا ایک لڑکا زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک نمازی کہنے لگا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کوئی اس کے کان میں اذان کہہ رہا تھا، کوئی اسے جوتا سنگھا رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ مرگی کے مریض کے کان میں اذان کہنے سے مریض سنبھل جاتا ہے۔ اس لڑکے کے پاس کوئی وارث بھی موجود نہ تھا۔ جب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ مرگی ہے یا کچھ اور ہے تو اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ ایک جننی نے اس لڑکے کو قابو کیا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں پیچھے پیچھے ہٹایا اور اس کے بعد اس لڑکے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پکڑ لیا۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے جن آسانی کے ساتھ گرفت میں آ جاتا ہے۔ جب میں نے لڑکے کو دم کرنا شروع کیا تو جننی بول پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، اس بیچارے کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی مجھے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے کیونکہ یہ بچہ فلاں جگہ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے، اس لیے اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اس لڑکی کے گھر والوں نے عامل کے ذریعے میری ڈیوٹی اس پر لگائی ہے کہ میں اسے اس لڑکی کے ساتھ شادی پر مجبور کروں۔ میں نے کچھ دیر اس کی منت سماجت کی۔ جب وہ کسی طرح ماننے پر تیار نہ ہوئی تو میں اپنے موکلوں کو اس کے سامنے لایا۔ وہ اس کی طرف بڑھے تو وہ معافیاں مانگنے لگی اور آئندہ تنگ نہ کرنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ جب بچے کو ہوش آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ گھر سے سبزی لینے کے لیے آیا تھا اور اس قسم کے دورے اسے پہلے بھی بڑھتے ہیں۔ میں نے اس بچے کو اپنا ایڈریس بتایا اور کہا کہ یہ اپنے والدین کو بتا دینا اور انہیں کہنا کہ اگر تمہیں دوبارہ اس قسم کی تکلیف ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اس لڑکے نے گھر جا کر سب کچھ بتا دیا۔ تقریباً 20 دن بعد اس لڑکے کو دوبارہ دورہ پڑ گیا۔ اس کے گھر والے اس لڑکے کو لے کر میرے پاس آ گئے۔
اس لڑکے کی قسمت اچھی نکلی کہ اس وقت میرے استاد عبدالقیوم میرے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں تمام واقعہ سے آگاہ کیا کہ یہ ایک جننی ہے جو ایک مرتبہ پہلے بھی معافی مانگ کر گئی ہے اور دوبارہ تنگ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ میں نے انہیں اس اجنبی کا نام بتایا اور کہا کہ یہ بہت ڈھیٹ قسم کی ہے، آپ ہی اس کا علاج کریں۔ میرے استاد کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور نہ ہی زیادہ وقت لگا۔ آپ ہی اس کا علاج کریں۔ میرے استاد کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور نہ ہی زیادہ وقت لگایا۔ انہوں نے اپنے موکلوں کو حاضر کیا، انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں اسے قید کر لیا۔ اس طرح اللہ نے اس بچے پر اپنا فضل کیا اور اس کی جان بچ گئی۔ وہ بچہ آج بھی صحت مند اور بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ اسے کبھی جنات کے سایہ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے آپ کو آج کے واقعات بہت پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کے واقعات پسند آئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک کر دیں۔ اگر آپ کو آج کے واقعات پسند آئے ہوں تو ڈیئر ویورز، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ساتھ میں ہمارے بنے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اوکے، اب اجازت چاہتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔